مہمانان، سامعین و حاضرین رفتائے محفل، میرا پروگرام آج کے حوالے سے کچھ خاص باتیں کرنے کا تھا، تاہم چونکہ وقت کو مختصر کر دیا گیا تو مجھے بھی اپنی بات کو مختصر کرنا پڑے گا۔ موٹیویشنل گفتگو کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ آج 25 دسمبر کا دن ہے اور یہ وہ خوش بختی کا دن ہے جس دن ہمارا مسیحا، ہمارا سیویئر، ہمارا رہبر، ہمارا قائد، ہماری قوم کا باپ، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی وہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی پیدائش ہوئی۔ پاکستانی قوم اس دن کو صرف قائد اعظم کی پیدائش کے حوالے سے جانتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی آج کے دن کی ایک تاریخی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج کرسمس کا دن ہے۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جس دن ان کا مسیحا، ان کا قائد، ان کا رہبر، ان کا بچانے والا، ان کا سیویئر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں وہ تشریف لائے۔ دوستو وقت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ حضرت قائد اعظم کی زندگی پر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ 25 دسمبر اور قائد اعظم کی پیدائش 1876 کراچی شام کا وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے والد کا نام محمد علی رکھتے ہیں۔ کیا نام رکھتے ہیں جی؟ محمد علی۔ آپ جانتے ہیں نا یہ دونوں نام، محمد علی، کیا ہی خوبصورت نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کسی شخص کا نام محمد اور علی ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کے قائد، آپ کے بابائے قوم کا نام رکھا گیا محمد علی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب جوان ہوتے ہیں اور دور کالج میں پہنچتے ہیں تو انگلینڈ چلے جاتے ہیں۔ اس دور میں انگلینڈ جانا اس طرح نہیں تھا کہ آپ جہاز پر بیٹھیں اور وہاں جا کے اتر جائیں۔ اس دور میں بحری جہازوں پر، اسٹیمرز پر، شپس پر سفر کیے جاتے تھے، وہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا، اور ایک دیار غیر کی سی کیفیت جس کو ولایت کہتے ہیں۔ آج سے 125 سال پہلے کی بات، آپ وہاں پہنچتے ہیں اور کسی بھی ایک عام اسٹوڈنٹ کی طرح کام کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ذہن دو رخ پہ چلتا ہے کہ کام کروں یا مطالعہ کروں، اسٹڈی کروں، اپنے مستقبل کو بناؤں۔ آپ ایک کلرک کی نوکری شروع کرتے ہیں، اور کلرک کی نوکری شروع کرنے کے بعد ان کا ارادہ بدل جاتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں صرف کام کروں گا اور اپنے باپ کے گرتے ہوئے کاروبار کو سہارا دوں گا۔ ایک دن ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جسے آج ہم لنکن ان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک لاء کالج تھا، قانون پڑھائے جانے کی جگہ تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ ایک فہرست دیکھتے ہیں جو کہ اس کے دروازے پہ کندہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دنیا کے قانون دانوں کے نام لکھے ہیں، اور ان ناموں میں سب سے پہلا نام آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا نام ہے، محمد دا لاء گیور۔ اور آپ اسی وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کے اپنی تعلیم مکمل کروں گا، ایک قانون دان بنوں گا اور ایک مقدمہ لڑوں گا، اور مقدمہ کیا ہوگا؟ وہ ہندوستان کا مقدمہ ہوگا، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدمہ ہوگا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قائد نے وہ مقدمہ جیت کر دکھایا۔ آج آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ اس شخصیت کی بدولت ہے جسے آپ قائد اعظم کہتے ہیں۔ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس وقت برصغیر کی ایک معروف روحانی ہستی سید جماعت علی شاہ قائد اعظم کو 3 چیزوں کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ ایک دستار بھیجتے ہیں، ایک تسبیح بھیجتے ہیں، اور ایک مسلح بھیجتے ہیں۔
تو قائد اعظم اس کے جواب میں ایک پیغام ان کو ارسال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حضرت، آپ نے دستار مجھے اس لیے بھیجی کہ میں قوم کی غیرت کی حفاظت کروں، آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں، اور آپ نے مجھے مسلح اس لیے بھیجا کہ میں اپنا رشتہ اپنے خالق سے ہمیشہ قائم رکھوں۔ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب حیران رہ جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ نے مجھے خواب میں کہی تھی، یہ محمد علی کو کیسے پتا چل گئی؟ اور ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے، قائد اعظم لادین تھے، انہوں نے ایک لادین ریاست قائم کی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ تاریخ کے حقائق ہیں، ان کا سامنے آنا بے حد لازم ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ایک خاص مکتبہ فکر نے قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا اور انگریز کا ایجنٹ بھی کہا۔ دیوبند کے علماء ہمیشہ پاکستان کے قیام کے مخالف رہے، حسین مدنی وغیرہ نے قائد اعظم کو کافر اعظم کے خطابات دیے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ نامراد ہوئے اور اللہ نے کس کی نصرت کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ الحمدللہ یہ وہ شخصیت ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کا نوجوان قائد اعظم کے صحیح روپ سے نہ واقف ہے، نہ شناسا ہے۔ ایسے پروگرامات بہت کم ہوتے ہیں، ہم لوگ قائد کی شخصیت کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قائد اعظم دنیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں شاید عظیم ترین شخصیت ہے۔ ایک انگلش رائٹر اسٹینلے والپرڈ قائد اعظم کا متعلق کہتا ہے، آسان سے لفظوں میں بتا دوں کہ کوئی شخص شاید ہی تاریخ میں گزرا ہو جس نے تاریخ کے رخ کو بدل کیا، تبدیل کیا۔ کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے نیا جغرافیہ قائم کیا ہو، جس نے نئی قوم قائم کی ہو، اور قائد اعظم نے یہ تینوں کام کیے۔ آپ کا رہبر وہ شخصیت ہے جسے غیر بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم خود نہیں جانتے کہ قائد کی حیثیت ایک نوٹ پہ چھپی تصویر کے علاوہ کچھ ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں اور سوچیں کہ قائد اس سے بڑھ کے کچھ ہے یا اس کی حیثیت صرف نوٹ تک ہے۔ تھوڑا اور پیچھے چلیں، 1910 کی دہائی ہے، قائد اعظم کانگریس کے بھی لیڈر ہیں اور مسلم لیگ کے بھی ممبر ہیں۔ آپ کی کوششوں سے ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے، جس طرح میثاق مدینہ لکھا گیا تھا اسی طرح ایک میثاق لکھنؤ لکھا جاتا ہے، اور اس وقت ہندو لیڈرز ان کو ایک خطاب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قائد ایمبیسڈر ہیں، قائد سفیر ہیں ہندو مسلم یونٹی کے، ہندو مسلم اتحاد۔ قائد اعظم 1928 میں سب کچھ چھوڑ کے واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خیال دل سے نکال دیتے ہیں کہ ہندوستان کو بھی کبھی آزادی ملے گی، مسلمانوں کو کبھی آزادی نصیب ہوگی، کیونکہ وہ یہاں کے طرز سیاست سے واقف ہیں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں کا طرز سیاست کیا ہے۔ آپ بھی وہی ڈسے ہوئے لوگ ہیں، انہی سیاست دانوں کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، اور یہی انہی کے آباء و اجداد اس دور میں بھی تھے۔ اس وقت قائد اعظم سے ہندوستان کا ایک مورخ جا کے سوال کرتا ہے، ایس ایم اکرام معروف مورخ ہے، وہ جا کے سوال کرتا ہے کہ اے محمد علی جناب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جب میں دیکھتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ، چھوٹے چھوٹے سیاستدان چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑے بڑے اختلافات لیے بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خون کی ہولی ہے، جیسے کوئی ذاتی اناد ہے، جیسے نفرتیں ہیں۔ میں محمد علی اپنی جگہ وہاں نہیں پاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر علامہ اقبال، آپ ذرا حسین اتفاق دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کو ایک ہی دور میں پیدا کیا۔ ایک کی پیدائش 1876 میں ہوتی ہے اور ایک کی 1877 میں ہوتی ہے، اور دونوں پھر ایک ہی تحریک کے حصے دار بنتے ہیں۔ ایک فکری رہنمائی دیتا ہے اور ایک عملی طور پر مسلمانوں کا کیس لڑتا ہے۔ 1934 کی بات ہے، علامہ اقبال حضرت قائد اعظم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ واپس تشریف لائیں، آپ ہندوستان واپس تشریف لائیں، آپ کی ضرورت ہے یہاں۔ تو آپ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے واپس چلے آتے ہیں، اور پھر
وہ علم سنبھالتے ہیں جو 1947 میں جا کے لاہور میں، کراچی میں اور اس پوری سرزمین میں لہراتے ہیں. وہ سبز ہلالی علم آپ کا پرچم ہے، پاکستان کا پرچم. دوستو، آپ کا رہبر، آپ کا قائد، پچھلے 1000 سال کی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہے. اس کو پہچانو اور اس کے نقش قدم پہ چلو. اور تو یوں لگتا ہے پاکستانی سیاست کو دیکھ کے کہ قائد اعظم شاید پاکستانی تھے ہی نہیں. قائد اعظم ہندوستان کی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان تھے جو 50 سالہ سیاسی کیریئر میں ایک بار بھی جیل نہیں گئے. قائد اعظم وہ واحد شخصیت ہے جو تحریک خلافت کے دوران مسلمانوں کی ہجرت کے خلاف تھے، اور انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ کوئی مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان نہ جائے. اس وقت ہندوستان کے سبھی مسلمان، گاندھی تک جو کہ ہندو رہبر تھا، وہ بھی مسلمانوں کی مساجد میں آتی کہا کرتا کہ مسلمانوں اٹھو، تمہارے بھائی تمہیں پکارتے ہیں، افغانستان چلو، ترکی چلو، سلطنت عثمانیہ کو بچاؤ. قائد اعظم نے کہا ہرگز نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت جد و جہد کا ہے، کوشش کا ہے، یہ وقت آزادی کے لیے خون دینے کا ہے. اور وقت نے ثابت کیا کہ قائد وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے صحیح کہا تھا. انہی علماء دیوبند نے اس وقت کہا کہ مسلمانوں اٹھو، امت تمہیں پکارتی ہے، ہجرت کر کے چلو. اور وہی علماء دیوبند بعد میں جب پاکستان بنا تو ہجرت کی مخالفت پر تل اٹھے، وہ اس کی مخالفت پر اتر آئے. تاریخ سے سبق سیکھو دوستو، اور پہچانو کہ تمہارے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں. کن لوگوں نے تمہارے وطن کی مخالفت کی اور کن لوگوں نے اس کے لیے خون دیا. اپنی بات کا مختصر کرتا ہوں. آج 2013 چڑھنے کو اس ملک کو آزاد ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں. آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ تاریخ سے واقف ہیں، تاریخ کے طالب علم رہ چکے ہوں گے، ابھی ہوں گے. اگر واقف نہیں تو انہیں متعارف کروایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ تاریخی حقائق یہ ہیں. اکثر بزرگوں کی عمریں اتنی ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کی تاریخ کو دیکھا ہے. آج صرف قائد کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس عہد کو دہرانے کی، اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قائد کا طرز عمل ہی صحیح سیاست تھا. جیلیں کاٹنا، مفاد پرستی کی سیاست کرنا، قوم کو دھوکے میں رکھنا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. سیاست کا لفظ آج تو گالی بن چکا ہے. سیاست تو میرے آقا نے کی تھی جب آپ نے مدینہ کی ریاست قائم کی اور اس میں ایک کنفیڈریشن بنائی، میثاق مدینہ لکھا، جس کے حصہ دار یہودی بھی تھے، کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. پھر سیاست میرے قائد نے کی تھی جس نے پاکستان کا نقشہ قائم کیا، پاکستان کا ملک آپ کو دیا، ریاست مدینہ ثانی قائم کی. پاکستان، مدینہ طیبہ دونوں ہم معنی ہیں. اور اس کا قیام کب ہوتا ہے؟ 27 رمضان المبارک بروز جمعہ، جس دن قرآن کا نزول ہوتا ہے. یہ سب معجزات ہیں دوستو. میں اس ملک کے مستقبل سے قطعاً مایوس نہیں ہوں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی اور دنیا کی دیگر قوموں کو غیرت سے للکار کر کہے گی کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. لیکن ہمیں صرف ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے قائد کے طرز عمل پہ چلیں، اس شخصیت کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اقتدا کریں جو ہمارا بابا قوم بھی ہے، جو ہمارا رہبر بھی ہے، اور جو قائد اعظم ہے، دا گریٹسٹ لیڈر، قائد اعظم. قائد اعظم زندہ باد. مل کر گائیے نعرہ، قائد اعظم، قائد اعظم، قائد اعظم، پاکستان پائندہ باد. یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم. دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم سید وقاص حیدر شاہ صاحب آپ کا، آپ کے خیالات کا، آپ کے انداز کا. تو اب آپ